السلام علیکم ایوری ون، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے غذا اور اس کے اہم اجزاء کے متعلق۔ تو سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو جانیے غذا اور اس کے اہم اجزاء۔ غذا انسانی زندگی کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ سائنسی لحاظ سے غذا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو ہضم ہونے کے بعد جسم کو مختلف کام سر انجام دینے کے لیے انرجی مہیا کرتی ہے اور اس کی نشوونما میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ تو آئیں سب سے پہلے پانی کی طرف۔ پانی زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ خوراک کے بغیر 1 ماہ تک زندہ رہا جا سکتا ہے، لیکن پانی کی غیر موجودگی میں تو کچھ دن بھی زندہ نہیں رہا جا سکتا۔ یہ انسانی جسم کا سب سے بڑا جزو ہے۔ ایک بالغ انسان میں اس کے وزن کا 60% سے زیادہ حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ پانی ہمارے جسم میں بہت سے افعال سر انجام دیتا ہے۔ یہ جسمانی ٹیمپریچر کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ ایک ایسے واسطے کے طور پر کام کرتا ہے جو غذائی اجزاء، انزائم اور دوسرے کیمیائی مادوں کو توڑتا اور حل کرتا ہے۔ یہ وہ واسطہ ہے جس میں خلیے کے درمیان ہونے والے کیمیکل ری ایکشنز وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ پانی غذائی اجزاء کو خلیات تک پہنچانے اور فاسد مادوں کو جسم سے خارج کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ جوڑوں اور اندرونی اور جسمانی اعضاء کے درمیان بطور لوبریکینٹ کام کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کاربوہائیڈریٹس کی طرف۔ کاربوہائیڈریٹس یہ کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن کے کمپاؤنڈز ہیں۔ یہ تمام جانداروں میں کثرت سے موجود ہوتے ہیں اور تقریباً تمام خلیوں میں پائے جاتے ہیں۔ لکڑی، کپاس اور کاغذ میں موجود سیلولوز، غذائی اجناس یعنی کہ سیریل اور روٹ ٹیوبرز میں سٹارچ، جانوروں کے جگر میں موجود گلائکوجن، دودھ میں موجود لیکٹوز اور گنے میں پائی جانے والی سکروز تمام کاربوہائیڈریٹس کی مثالیں ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس جانداروں کی ساخت اور افعال میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ سیل کی انرجی کا سب سے بڑا ماخذ ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس ہمیں زیادہ تر نباتاتی ذرائع سے حاصل ہوتے ہیں۔ گندم، چاول، دالیں، گنا، آلو، شکرقندی اور چقندر ان نباتاتی ذرائع کی چند مثالیں ہیں۔ اس کے بعد آئیں گے فیٹس اینڈ آئلز۔ روغنیات ہیں۔ روغنیات کو 2 قسم یعنی فیٹس اور آئلز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ فیٹس عام ٹیمپریچر پر ٹھوس جبکہ آئلز عام ٹیمپریچر پر مائع ہوتے ہیں، یعنی کہ آئلز پہ کوئی بھی ٹیمپریچر ہو وہ لیکوڈ کی فارم میں ہوتے ہیں۔ فیٹس عموماً حیواناتی ذرائع سے حاصل ہوتے ہیں جبکہ آئلز پودوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ فیٹس فیٹی ایسڈ اور گلیسرول کے ساتھ کیمیائی ملاپ سے بنتے ہیں۔ چربی، گھی اور مکئی کا تیل روغنیات کی عام مثالیں ہیں۔ فیٹس ہمارے جسم کو انرجی فراہم کرتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین کی نسبت ان میں زیادہ انرجی موجود ہوتی ہے۔ یہ جسم کو چربی میں حل پذیر یعنی کہ فیٹ سلیوبل وٹامن اور فیٹی ایسڈ فراہم کرتے ہیں۔ یہ جلد کے نیچے اکٹھی ہو جاتی ہیں اور جسم کا ٹیمپریچر برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہیں، یعنی کہ انسانی جسم کا ٹیمپریچر 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ دل، گردہ اور دوسرے اعضاء مثلاً آنتوں کے گرد جمع ہو کر ان کو زخمی ہونے سے بچاتی ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں پروٹین۔ جسم میں پانی کے بعد سب سے زیادہ مقدار پروٹین کی ہوتی ہے۔ اضلاع، ٹیشو اور خون زیادہ تر پروٹین پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ہمارے جسم میں پروٹین کی بدولت بہت سے ایسے افعال کار فرما ہو رہے ہیں جو کہ اس کی غیر موجودگی میں ناممکن ہیں۔ در حقیقت پروٹین ایسے پیچیدہ مالیکیولز ہیں جو کہ سادہ کیمیائی کمپاؤنڈ امینو ایسڈ سے بنے ہوتے ہیں۔ امینو ایسڈ آپس میں چین کی صورت میں ملے ہوتے ہیں۔ ان امینو ایسڈز کو پروٹین کے بلڈنگ بلاکس بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ پروٹین کی تکمیل میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمارے جسم میں جتنے بھی فنکشن پرفارم ہوتے ہیں وہ سب پروٹین کی مدد کے تحت ہی ہوتے ہیں۔ پروٹین حیوانی اور نباتاتی دونوں ذرائع سے حاصل ہوتی ہے۔ گوشت، انڈا، دہی اور دودھ وغیرہ
ٹیمپریچر کے حیوانی ذرائع ہیں۔ گندم، مٹر، دالیں اور لوبیا نباتاتی ذرائع ہیں۔ یہ سیلز اور ٹیشوز کی ساخت کو تعمیر اور سہارا مہیا کرتی ہیں۔ جسم کی نشوونما اور توڑ پھوڑ کی مرمت کے لیے بھی اہم ہوتی ہیں۔ جسم میں کیمیائی تعامل اور افعال کو کنٹرول کرنے والے ہارمونز اور انزائمز بھی پروٹینز ہوتے ہیں۔ بعض پروٹینز جنہیں اینٹی باڈیز کہتے ہیں جسم کو بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت فراہم کرتے ہیں، یعنی کہ اینٹی باڈیز جسم میں امیونٹی کو پیدا کرتے ہیں اور امیونٹی ہی ہوتی ہے جو ہر بیماری کے خلاف یعنی کہ لڑنے میں کام سر انجام دیتی ہے۔ کچھ پروٹین مادوں کی ترسیل میں کارآمد ہیں، مثلاً ہیموگلوبن۔ اس کے بعد آتے ہیں وائٹامنز۔ وائٹامن ایسے آرگینک مادے ہیں جن کی انسانی جسم کو بہت قلیل مقدار میں ضرورت ہوتی ہے۔ اگرچہ خوراک میں ان کی بہت معمولی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر یہ ہماری خوراک کا حصہ نہ ہو تو انسانی جسم نارمل طریقے سے نشوونما نہیں کر پا سکتا۔ پانی یا چربی میں حل پذیر کی بنیاد پر دو وٹامن کو گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: فیٹ سلیوبل وائٹامن اور واٹر سلیوبل وائٹامن۔ فیٹ سلیوبل وائٹامن چربی میں حل پذیر وائٹامن اور واٹر سلیوبل وائٹامن پانی میں حل پذیر وائٹامن۔ جو چربی میں حل پذیر وائٹامن یعنی کہ فیٹ سلیوبل ہیں وہ ہیں وائٹامن اے، ڈی، ای اور کے، لیکن جو پانی میں حل پذیر وائٹامن یعنی واٹر سلیوبل ہیں وہ ہیں ان میں وٹامن بی اور سی شامل ہیں۔ پھر فیٹ سلیوبل وائٹامن اے۔ وائٹامن اے کا بہت بڑا ماخذ سبزیاں ہیں، جس میں گاجر، پالک، مٹر، بند گوبھی اور ٹماٹر جیسی سبزیوں کے نام آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وائٹامن اے مکئی، کریم، مکھن، مچھلی کے جگر کے تیل، تربوز اور جانوروں کی کلیجی میں بھی موجود ہوتا ہے۔ وائٹامن اے بہتر نشوونما اور خلیات کے میٹابولزم کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ وائٹامن اے کی کمی سے ایک بیماری جسے نائٹ بلائنڈنس کہتے ہیں ہو جاتی ہے۔ اس مرض میں مبتلا انسان کو رات کے وقت دکھائی نہیں دیتا۔ اس کی کمی بچوں کی نشوونما پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کی کمی سے جلد اور دانتوں کی بیماریاں بھی لاحق ہو سکتی ہیں۔ وائٹامن ڈی۔ وائٹامن ڈی حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ سورج کی روشنی ہے۔ انسانی جلد سورج کی روشنی میں وائٹامن ڈی خود بناتی ہے۔ اس کے علاوہ وائٹامن ڈی مچھلی کے جگر کے تیل، دودھ، مکھن، کریم اور انڈے کی زردی سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس وائٹامن کی مناسب مقدار ہماری خوراک میں شامل ہو تو ہمارے جسم میں ہڈیاں بننے کا عمل، کیلشیم کو جذب کرنے کا عمل اچھی طرح وقوع پذیر ہو سکتا ہے۔ وائٹامن ڈی کی کمی کے باعث ہڈیاں نرم، کھوکھلی اور ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، اور اگر یہ بیماری بچپن میں ہو تو اسے رکٹس کہتے ہیں، اور اگر اس سے بڑی عمر میں ہو تو اوسٹیوملیشیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے وائٹامن ای۔ وائٹامن ای کو بیجوں کے تیل، گندم اور انڈوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہری سبزیوں، سلاد، بند گوبھی، گاجر وغیرہ میں بھی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ خون میں وائٹامن ای کی کمی سے عضلات اور اعصاب کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بانجھپن کی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ اور وائٹامن کے، اس کو پالک اور دوسری سبز پتے والی سبزیوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ گوشت میں بھی معمولی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ یہ وائٹامن خون کے جمنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر ہماری باڈی میں وائٹامن کے کی کمی ہو تو یہ خون کو جمنے کی صلاحیت کم کر دیتی ہے۔ پانی میں حل پذیر وائٹامن یعنی کہ واٹر سلیوبل وائٹامنز۔ وائٹامن بی، یہ ایک کمپاؤنڈ کے مجموعے کا نام ہے، اس لیے اسے وائٹامن بی کمپلیکس بھی کہتے ہیں۔ وائٹامن بی کمپلیکس میں B1، B2، B6، B12 شامل ہیں۔ وائٹامن B1 کو چاول، جو اور دوسرے اناجوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ سبزیاں، بادام، پستہ وغیرہ میں بھی پایا جاتا ہے۔ وائٹامن B1 کی خوراک میں مناسب مقدار نہ ہونے کے باعث عضلات میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس بیماری کو بیری بیری کہتے ہیں۔ وائٹامن B2۔ وائٹامن B2 کو کریم، مکھن، انڈوں
اور دودھ سے بھرپور غذا سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کلیجی، دل اور گردوں میں بھی کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ گوشت، پالک اور گھیوں میں بھی ملتا ہے۔ اس وٹامن کی کمی کی وجہ سے خون کی کمی کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ یہ وٹامن ہاضمے اور نروس سسٹم کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہیموگلوبن بنانے میں بھی مدد دیتا ہے۔ اس کی کمی سے بچوں کی نشوونما متاثر ہوتی ہے۔ ہیموگلوبن وہ جو ریڈ بلڈ سیل بنانے میں مدد دیتا ہے، اس سے ہمارے جسم میں خون کی کمی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو وٹامن B2 کو اپنی خوراک میں استعمال نہیں کرتے اور انہیں ان کے خون کی کمی جیسی بیماری میں مبتلا ہیں، تو وہ وٹامن B2 کو اپنی خوراک میں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ وٹامن B12، یہ وٹامن B کی جو لائن ہے وٹامن B12 اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ وٹامن B12 دودھ، انڈوں اور جانوروں کے جگر سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے وٹامن C۔ وٹامن C تر و تازہ پھلوں مثلاً سنترا، چکوترا، مالٹا اور لیموں کے علاوہ امرود، آڑو، کیلا اور دوسرے پھلوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہری مرچ، ٹماٹر اور دوسری ترکاریوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ وٹامن C کی کمی کا شکار انسان اسکروی کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس میں مسورے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس وٹامن کی کمی سے جریان خون، طبیعت کا چڑچڑاپن، اعضاء کا درد اور امراض قلب بھی لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے منرل یعنی کہ معدنی نمکیات، جو کہ ہماری خوراک کا بہت ہی چھوٹا پارٹ ہے، about 1%، لیکن اس کی مقدار ہماری باڈی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس میں آ جاتا ہے جسم کی ضروریات کے لیے ان آرگینک ایلیمنٹس بھی بہت اہم ہیں۔ یہ ایلیمنٹس غذا میں شامل معدنی نمکیات سے حاصل ہوتے ہیں۔ ان ایلیمنٹس میں کیلشیم، آئرن، آیوڈین، میگنیشیم، فاسفورس اور فلورین وغیرہ اہم ہیں۔ یہ ایلیمنٹ جسم میں کئی طرح کے افعال سر انجام دیتے ہیں، مثلاً کیلشیم خون کے جمنے، پیغامات کی ترسیل، ہڈیوں کے بنانے اور مسلز کے پھیلنے اور سکڑنے میں مدد دیتا ہے۔ جیسا کہ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ جو کیلشیم ہے وہ دودھ سے حاصل ہوتا ہے اور دودھ ہی مسلز کے پھیلنے اور سکڑنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ پیغامات کی ترسیل یعنی کہ جو ہمیں پیغامات ہمارے جسم سے موصول ہوتے ہیں، جو ہمارے برین تک جاتے ہیں، ان میں کیلشیم ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آئرن، پاکستان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آئرن کی کمی کا شکار ہیں، اس لیے ہیموگلوبن کا حصہ ہے جو آکسیجن کو جسم کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے۔ آئرن کی کمی سے خون کی کمی کی بیماری یعنی انیمیا ہو جاتی ہے۔ آیوڈین تھائرائیڈ گلینڈز میں ایک ہارمون تھائرائکس بنانے میں مدد دیتی ہے۔ آیوڈین کی کمی سے گوئٹر کی بیماری ہو جاتی ہے یعنی کہ گلر، اور جسمانی اور ذہنی نشوونما رک جاتی ہے۔ آیوڈین کی کمی کے باعث حکومت پاکستان نے بہت سی ایسی چیزیں آیوڈین سالٹ کو ایجاد کیا ہے تاکہ جو عام پاپولیشن ہے جو آیوڈین کو افورڈ نہیں کر سکتی ایز اے میڈیسن، وہ آیوڈین سالٹ کو یوز کریں۔ اس کے علاوہ عام کھانے کا نمک جسم کے مختلف افعال کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ فلورائڈ دانتوں کی صحت مند نشوونما کے لیے ضروری ہے۔ فلورائڈ کو دودھ سے حاصل کیا جاتا ہے، اس لیے وہ لوگ جو دودھ کا استعمال کرتے ہیں ان میں دانتوں کی بیماریاں، مسوڑوں سے خون آنا بھی بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ ان میں جو فلورائڈ کا کنٹینٹ ہے وہ ملک سے حاصل کر لیتے ہیں، اس لیے وہ اس جیسی بیماریوں سے دور رہتے ہیں۔ اس لیے کیلشیم کی کمی بھی انہی لوگوں میں ہوتی ہیں جو دودھ کا استعمال نہیں کرتے، دودھ کو یوز نہیں کرتے، دودھ نہیں پیتے۔ اس لیے وہ لوگ جو دودھ کو یوز نہیں کرتے وہ اپنی ڈائٹ میں اس کو ایڈ کریں تاکہ وہ کیلشیم اور فلورائڈ کی کمی سے بچ سکیں اور ان کی دانتوں کی نشوونما بھی بہتر ہو سکے۔